دنیا میں جتنے بھی اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں نا، ان حالات کے کئی اثرات ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر پانی کا جو عذاب آیا، اسی پانی نے ہی نوح علیہ السلام کو بھی بچایا اور اس قوم سے نکالا، اور وہ نکال کر کشتی کا ذریعہ بنایا، اور پانی اس کشتی کو لے کے چلتا رہا، اور چلتے چلتے جا کے وہ مصر کے ایک پہاڑ کے اوپر، جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہرا۔ تو پانی وہی تھا، ایک کو ڈبو رہا تھا اور ایک کو وہ اتار رہا تھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، جب اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے نا، اور اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے اور اس کی طرف رجوع نہیں کرتا، اور اللہ کے حکموں کے اوپر جو ہے نا تنقید کرتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ تو جب بھی کوئی پانی کا سیلاب آئے، یا کوئی بجلی کا کوئی حادثہ ہو، یا کوئی جو ہے نا کوئی آگ کا حادثہ ہو، یا کوئی تیز آندھی اور ہوائیں چلیں، یا بارشیں ہوں، کوئی بھی حالات آئیں، تو اس وقت جو ہے نا کئی طرح کے لوگوں کے وہ سارے، ہر ایک کے ساتھ وہ معاملہ ایک جیسا نہیں کرتا، بلکہ وہ کئیوں کو اس کے ذریعے سے رزق دیتا ہے اللہ پاک، کئیوں کو جو ہے نا اس کے ذریعے سے نا وہ نیست و نابود کرتا ہے، کئیوں کو زندہ کرتا ہے، کئی چیزوں کے اس میں فائدے ہوتے ہیں، اور جو کئی چیزوں کے اس میں ہمیں نقصانات نظر آتے ہیں، حالانکہ اللہ کی اس کے اندر حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کی حکمتوں کو پہچانا کریں۔ ایک میں آج نقطے کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ ساری زندگی اس نقطے کو اگر آپ پکڑ لیں گے نا، تو دنیا کی جتنی بھی آزمائشیں اللہ پاک آسمانوں سے اتارتے ہیں اور زمین سے نکلتی ہیں، ان ساری آزمائشوں سے آپ بچ جائیں گے۔ اور وہ نقطے کی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین اور اللہ کے حکموں کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کیا کریں۔ مثال کے طور پر اللہ نے نماز فرض کی ہے نا، تو آپ کبھی نماز کا مذاق نہ اڑائیں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے نا، تو جب بھی نماز کی بات ہو تو آپ نے ہمیشہ ایک فکرہ کہنا کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، یا اللہ مجھے نماز کی توفیق دے، میں نماز نہیں پڑھتا، میں گناہ گار ہوں، یا اللہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اپنے آپ کو بھی کہنا چاہیے، اپنے ضمیر کو بھی کہنا چاہیے، اپنے آئینے میں دیکھیں، شیشے میں دیکھیں تو آپ کہیں یار آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کس طرح کے ہو، اللہ کی نعمتیں کھاتے اور نماز نہیں پڑھتے۔ تو اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے۔ ہم الٹا کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک تو نماز میں نقص نکالتے ہیں کہ یار ایسی نمازوں کا کیا فائدہ، ایسی نمازوں سے اگر آدمی جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا، فلاں نہیں کر سکتا، فلاں نہیں کر سکتا، تو وہ پھر نماز کے اندر نماز کوئی ضروری نہیں ہے، بس جی آپ جو ہے نا مخلوق کے ساتھ اچھے ہو جائیں، اس کے ساتھ اچھے ہو جائیں، آپ سیدھا کاروبار کریں، کسی سے زیادتی نہ کریں، نماز کوئی ضروری نہیں ہے، نمازیں تو اللہ پاک معاف کر دے گا۔ تو آپ نماز کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کریں۔ ساری رات محفل میلادوں میں گزر جائے گی، جلسوں میں گزر جائیں گی، ناچ گانے قوالی نائٹ میں گزر جائے گی، ولیموں اور شادیوں میں گزر جائیں گی، نمازیں ساری چھوٹی ہوئی ہوگی، تو یہ دین اسلام کے ساتھ چھیڑ خانی ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر داڑھی مبارک تھی، تو بہت سارے لوگوں کا ایک نظریہ کہ داڑھی تو جو ہے نا ابو جہل کی بھی تھی، داڑھی تو فلاں کی بھی تھی، داڑھی تو فرعون کی بھی تھی، داڑھی تو اس کی بھی تھی، تو یہ پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور جب مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے تو داڑھی جو رکھی ہے، یا میں کسی داڑھی والے کی جو عزت کرتا ہوں، تو وہ تو اس لیے کرتا ہوں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی تھی، اور مجھے تو ان کا حیا ہے۔ میں اس کو اگر داڑھی کو نسبت دے دوں ابو جہل کے ساتھ، نعوذ باللہ اس کے ساتھ، میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹروں کی سنا، انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ داڑھی کرتے ہو، داڑھی تو ابو جہل کی بھی تھی، تو مجھے اس کے اوپر بڑی شرمندگی ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ یار تم نے ابو جہل کو دیکھ کر داڑھی رکھنی ہے، یہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر داڑھی رکھنی ہے؟ تو اس کو اس بات کی یہ نا کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تو ایک تو داڑھی والے کا مذاق نہ اڑائیں، داڑھی کا مذاق نہ اڑائیں۔ دین اسلام کی جتنی چیزیں ہیں، کسی چیز کا بھی مذاق نہ اڑائیں۔ اگر آپ مثال کے طور پر ایک آدمی نے دوسری شادی کی، تیسری شادی کی، چوتھی شادی کی، اب اس کے کیا حالات ہیں، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، وہ جو ہے نا آپ اس کو جو ہے نا عیاش کہہ رہے ہیں، آپ اس کو بے شرم کہہ رہے ہیں، آپ اس کو جو ہے نا وہ 2 نمبر بندہ کہہ رہے ہیں، آپ اس کا ہر وقت محفل میں مذاق اڑاتے ہیں، اس کی 2 ہیں، اس کی 3 ہیں، اس کی 4 ہیں، اور اس وجہ سے لوگوں نے دوسرے تیسرے چوتھے نکاح کرنا چھوڑ دیے ہیں، اور عورتیں بے حیائی اور برائی اور زنا میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور مردوں نے بے شمار گرل فرینڈیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ نکاح کی
اجازت کے اوپر آپ اس کو از راہ تمسخر، اس کا مذاق اڑانے کے لیے آپ اپنی محفل کو سجانے لگتے ہیں تو آپ دین اسلام کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کو اجازت دیا، بلکہ آپ کو، ہم سب کو چاہیے جس نے دوسری شادی کی، تیسری کی، چوتھی کی، اس کی زیادہ عزت کیا کریں کہ یار اس بندے نے اس معاشرے میں، اس دور میں وہ سنتیں زندہ کی ہوئی ہیں جو صحابہ نے کی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کی 99.99% ایسی تعداد ہے جنہوں نے ایک شادی نہیں کی بلکہ زیادہ شادیاں کی ہوئی ہیں۔ کسی نے 4 کی، کسی نے 6 کی، بیوی فوت ہو جائے یا بیوی جنت علیحدگی ہو جائے، تو صحابہ کی بہت زیادہ شادیاں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 17 شادیاں تھیں۔ ہاں جی، اسی طریقے سے ہر صحابی کی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو بے شمار شادیاں تھیں۔ اصل میں اللہ رب العزت نے عورت کو مرد کے لیے آسان بنایا، لیکن شادی کے ذریعے، نکاح کے ذریعے، حلال راستے کے ذریعے۔ ہم نے اس کا مذاق اڑا کے، حلال کا جب ہم مذاق اڑاتے ہیں نا تو پھر ہم حلال، لوگ کیا کرتے ہیں، جس چیز کا مذاق اڑایا جائے گا چاہے وہ حلال ہی ہوگی، شریعت میں جائز بھی ہوگی، لوگ اپنا مذاق اڑانا پسند نہیں کرتے، تو لوگ حلال راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور حرام راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں کسی کو پتہ نہیں چلتا، مذاق نہیں اڑتا، تو وہ حرام جو ہے نا وہ پھر معاشرے میں عام ہو جاتا ہے۔ اب جب حرام بڑھے گا تو ظاہری بات ہے ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ بھی اس میں ملوث ہوں گی، ہمارے بیٹے، بھائی اور ہمارے جو ہے نا سارے جو ہے نا مرد حضرات وہ بھی ملوث ہوں گے، تو یہ بھی ایک چھیڑ خانی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس دور میں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس دور میں ہم نے قرآن کی قسم اور اللہ کی قسم اور قرآن اٹھا لینا اور جھوٹی قسمیں کھانا اور عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دینا، تو ایک یہ بھی چھیڑ خانی ہے کہ عمل کر نہیں رہے اور ہر ایک چیز کی آپ قسم کھائے جا رہے ہیں، قسم کھائے جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر بھی انسان کو اپنی جو ہے نا وہ تھوڑی سی اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے کہ یار، تو یہ بھی ایک دین اسلام کے ساتھ چھیڑ خانی ہے اور دین اسلام کا رخ بدل جانا۔ اور اسی طریقے سے کوئی ایک نہیں، 1000 باتیں ایسی ہیں کہ ہم خود سے دین کے اندر جو ہے نا پتہ نہیں کتنی خرافات کو جو ہے نا وہ پیدا کر لیتے ہیں کہ جو ہے نا یہ جو پتہ نہیں کون سی ہم نے دین کے اندر ایسی غلط باتیں نکالی ہوئی ہیں جو دین اسلام کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ وہ رواج بن گیا ہے، وہ جعلی پیروں عاملوں کا ایک نظام زندگی بن گئی ہے، شیطان کی طرف سے گمراہی ہو گئی ہے، اور یہ سارے کے سارا دین اسلام کی شکل کو بگاڑ کے رکھ دینا، یہ ساری دین اسلام کے ساتھ چھیڑ خانی ہے۔ اگر کوئی آپ اس کو آزمائش، مصیبت سمجھتے ہیں تو آپ اس طرف آپ کا دھیان جانا چاہیے، نہ کہ اس طرف جانا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ چھیڑ خانی تو ہم نے خود کی ہوئی ہے، ہم نے پھر ٹیکنالوجی، پھر یہ ایٹم بم اور پھر جو ہے نا جتنی بھی ہوا کے اندر جو ہے نا نظام ہے، سورج چاند ستاروں کا نظام ہے، اور جو ہے نا ہم اللہ کے نظام کے اندر چھیڑ خانی کرتے رہتے ہیں۔ سادہ سی صحابہ کی زندگی تھی، پھر ہمیں شوق پڑا کہ ہم ٹیکنالوجی میں ترقی کر جائیں، ہم راکٹ آسمانوں پہ بھیجیں، ہم فلاں بھیجیں، ہم یہ کریں، ہم وہ کریں، تو اتنی ہم نے سائنس کی اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دی کہ بادلوں میں چھیڑ خانی کی، ہم نے آسمانوں پہ چھیڑ خانی کی، ہواؤں میں چھیڑ خانی کی، فضاؤں میں چھیڑ خانی کی، زمینوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر اور سمندروں کے اندر، پتہ نہیں کیا کچھ تحقیقات، ریسرچ اور ٹیکنالوجی اور جو ہے نا پتہ نہیں کیا اس کے اوپر جو ہے نا گہرائی کے اندر جو ہے نا وہ دنیا کی کفر نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اور مسلمان بھی اس کو پسند کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ترقی کرنے کا، زندہ رہنے کا اور بڑائی کا اور یہ جو ہے نا کامیابی کا یہی طریقہ رہ گیا ہے۔ تو ہم نے اللہ کے نظام کے اندر بھی چھیڑ خانی شروع کی، اعمال میں بھی چھیڑ خانی کی، دین اسلام میں بھی چھیڑ خانی کی، اور اللہ کا جو یہ ایک سارا کائنات کا نظام ہے، زمین و آسمان کا، ہواؤں، فضاؤں، گھٹاؤں کا، سمندروں، پہاڑوں اور دریاؤں کا، ہم نے ان میں بھی چھیڑ خانی کی۔ تو یہ چھیڑ خانی کرنے سے بھی چیزیں جو ہے نا اپنی جگہ سے ہلتی ہیں، چیزیں ہٹ جاتی ہیں۔ ایک الماری کے اندر کچھ چیزیں پڑی اور آپ اس کے اندر تھوڑی سی چھیڑ خانی کی تو الماری کے اندر کیا ہوگا، یہ چیز کنارے کے اوپر پڑی ہوئی، تو ہلکی سے وہ ہاتھ لگانے سے وہ پوری کی پوری، آپ نے کئی دفعہ سٹورنگ کے اوپر دیکھی ہوگی کہ ایک شیلف میں سے ایک چیز نکالتے ہیں، لیکن نکالنے کا اتنا بھونڈا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ پوری کی پوری دیوار جو ہے نا پورے بڑے سٹور کی
جو ہے نا وہ ساری کی ساری چیزیں نیچے آ کے دھڑام سے گر جاتی ہیں۔ اللہ کا نظام جو ہے نا یہ ایک ہر چیز آپس میں انٹر لنک ہے۔ ہو سکتا ہے میری بات کئی لوگوں کو سمجھ نہ آئے، یہ اختلاف کریں، لیکن اللہ کے نظام میں چھیڑ خانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر اللہ کے نظام کو اپنے حق میں کرنا ہے، ترقی کرنی ہے، تو پھر آپ کیا کریں، پہلے اللہ کے ساتھ صلح رکھیں، نماز روزے کی پابندی کریں، قرآن کے ذریعے سے اس کے اوپر تحقیق کریں، پھر اللہ سے مدد مانگ کر اگر آپ نے کسی چیز کے اوپر ریسرچ کرنی ہے نا، تو پھر اللہ کی مدد کے ذریعے سے اگر آپ کریں گے تو پھر آپ صحیح پازیٹیو جس چیز کو چھیڑنا چاہیے آپ صرف اس کو ہلائیں گے، جن چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے اس کو نہیں ہلائیں گے۔ تو یہ ایک کائنات کا نظام ہے۔ یہ مصنوعی بارشوں کا دور آ گیا، مصنوعی ہواؤں کا دور آ گیا، اس کے ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، ایٹم بم کے تجربوں کا دور آ گیا ہے۔ تو یہ زمین کو بھی ہلاتے ہیں، پہاڑوں کو بھی ہلاتے ہیں، اور ہواؤں کے اندر بھی چھیڑ خانی کرتے ہیں۔ تو ایک یہ نا سارا یہ جو دریاؤں کا اور آگ کا اور یہ مختلف جن کو ہم عذاب کہتے ہیں، ایک اس کی وجوہات یہ بھی ہو سکتے ہیں، اس کی طرف ہمارا کبھی دھیان نہیں گیا۔